الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، اول ہویں تا ہسن لوکی ٹو جاویں تا رون. تیرا لمحہ سفر فقیرہ تے تو کلیاں پینا راہ، تینوں آپ بدیاں کرنگے تیرے اپنے بہن برا. تینوں مونڈیاں تے چک لے جانگے، وچ گور کسے سوٹ آنگے. گھر آکے تینوں بھول جانگے، یاد آیا آیا نہ آیا. اور کڑی کے تاجدار فرماتے ہیں: لبی بھوکی مٹی باندھے کردے بڑے اچیرا، پڑھ درود کرانو جاندے بات نہیں پاندے تیرا. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کے تجھ کو خالی زمین پر سلانا ہے. حضرات عزیز وقار، سب سے پہلے تو میں حاجی طلعت صاحب اور تمام برادران اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں کہ ایک قیمتی سرمایہ سے یہ آج محروم ہوئے ہیں، لیکن اس امید پہ ہیں کہ جانے والے چلے جاتے ہیں، اور ان جانے والوں میں جو سب سے قریب ترین رشتہ ہوتا ہے وہ ماں اور باپ کا ہوتا ہے. اور ماں اور باپ دنیا سے چلے بھی جائیں لیکن ان کی توجہات روحانیاں وہ اپنی اولاد کے ہمیشہ شامل حال رہتی ہیں. ان کی روحانی توجہ ہمیشہ اولاد کی طرف رہتی ہے. اس کی بے شمار مثالیں ہیں. دعا ہے کہ ان کی والدہ وہ اللہ کریم اپنی دعائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ اور عرفہ مقام میں نصیب فرمائے. اور پروردگار انہیں جو والدہ ایک ایسا سرمایہ اولاد کی صورت میں چھوڑ کے گئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیک سیرت اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. اور صدقہ جاریہ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اولاد نیک بن جائے. اولاد نیک بن جائے گی اور جتنی بھی نیکیاں کرے گی ان نیکیوں کا ثواب اولاد کو تو ملے گا ہی، لیکن اولاد کے ذریعے سے اس کے والدین کی روح کو بھی پیش کیا جائے گا. حضرات عزیز وقار، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے. میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں 29ویں پارے کی دوسری سورہ القلم کی آیت کریمہ ہے: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آج دنیا کے اندر عظمت کے اور مرتبے کے اور بلندی کے مختلف درجات لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. ہر بندے کا اپنا ذہن ہے، ہر بندے کے سوچنے کا ایک اپنا انداز ہے، ہر بندے کے شعور کی ایک اپنی پرواز ہے، اور ہر بندے کا تھنکنگ پوائنٹ ایک سے دوسرے سے ڈیفرنس ہے، مختلف ہے سب کا. کوئی کہتا ہے جی میں اچھا نام بنا لوں تو بڑی عظمت ہے. کوئی سوچتا ہے دولت زیادہ کما لوں تو بڑی عظمت ہے. کوئی سوچتا ہے کہ میرا لوگوں کے اندر پہچان اور تعارف بن جائے تو بڑی عظمت کا مقام ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی بڑا اعلیٰ عہدہ میسر آ جائے تو یہ بڑی عظمت اور مرتبے کی بات ہے. یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر عظمت کا مقام ہو سکتی ہیں، بلند مرتبے کا نشان ہو سکتی ہیں، لیکن رب العزت نے بارگاہ خداوندی سے جب سوال کرے مالک عظمت اور بلندی اور درجات کا اور فضیلت کا اور شان و شوکت کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا نشانی ہے کہ بندہ بڑے عظمت والا ہے، بڑے مقام اور مرتبے والا ہے، بڑی حیثیت اور بڑی پہچان والا ہے، بڑے بلند مرتبے اور رتبے والا ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟
تو رب العزت نے وہ ہستی جسے کائنات میں سب سے بلند و اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ شخصیت جس سے مقام عرفہ و اعلیٰ نصیب فرمایا ہے، وہ ہستی جس جیسا کائنات میں خدا کی ذات کے بعد کوئی نہیں ہے، اللہ نے جب اس ہستی کے مرتبہ الوہیت کا ذکر کیا تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے حبیب، کوئی سمجھے گا دولت ہونا بڑا مرتبہ ہے، کوئی سمجھے گا پہچان ہونا بڑا مرتبہ ہے، کوئی سمجھے گا عہدہ بڑا ہونا بڑا عظمت کا مقام ہے، بڑی بلندی درجات کا سلسلہ ہے، لیکن حبیب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پہ فائز فرمایا۔ خلق ایک ایسی دولت ہے، اخلاق خوبصورت ہونا ایک ایسی دولت ہے جو بندے کو معاشرے میں پہچان بھی دیتا ہے، جو بندے کو دولت بھی دیتا ہے، جو بندے کو عزت بھی دیتا ہے، جو بندے کو عہدہ بھی دیتا ہے، جو بندے کو پہچان اور تعارف بھی دیتا ہے۔ اگر انسان علم رکھتا ہے خلق نہیں رکھتا، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان دولت رکھتا ہے خلق نہیں رکھتا، اس کی دولت کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان عہدہ بڑا رکھتا ہے خلق اچھا نہیں رکھتا، اس عہدے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان پہچان بڑی رکھتا ہے پر بولنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا، اس پہچان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں خلق ساری انسان کی کمزوریوں کو بھی چھپا دیتا ہے اور خلق انسان کو ساری عزتوں کے مرتبے بھی عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اچھا خلق ہونے کی ہے، اچھا بولنے کی ہے۔ کہتے ہیں نا فلانے تیرا بلارا ہی چنگا نہیں ہے، تجھے بلانے کا انداز ہی نہیں ہے۔ بندے نے اچھا پینٹ کوٹ پہنا ہو، اچھے کپڑے مایا لگا کے پہنے ہو، سوٹڈ بوٹڈ بندہ ہو، مہنگی گاڑی سے نیچے اترے اور اتر کے اسے یہ بھی نہ پتا چلے کہ میں نے سامنے والے بزرگ سے کیسے مخاطب ہونا ہے، میں نے بچے سے کیسے پیار کرنا ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جڑا وڈیاں دا احترام نہیں کرتا، نکیاں نال شفقت نہیں کرتا، او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس دولت کی فراوانی ہے، علم کی فراوانی ہے، اب ہمارے پاس ہر چیز دنیا کی موجود ہے، اخلاقی طور پہ ہم بگڑی ہوئی قوم بنتے جا رہے ہیں، اخلاق گرتا جا رہا ہے، نیچے ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں اخلاق ایک ایسی خوبصورت نعمت ہے، ایک ایسی خوبصورت نعمت ہے۔ کسی نے کہا کہ خلق تیرے نے مول دنیا، کوئی برلائی جان بچاوے، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، مت بے ادبی نہ ہو جاوے، جے سونا پیر ٹکاوے تے دھرتی لف لف جاوے، جے سونا ہاتھ پھلاں وچ پاوے، ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، کائنات کا جو کام بھی کرو عقل سے کام لے کے کرو، لیکن در مصطفیٰ کی بات آ جائے عقل نہیں وہاں عشق لے کے جاؤ۔ عقل خدا نے نہیں دیتی علماں وچ نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ حضور نے ساری کائنات کو خلق سے ہی تو مسخر کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کریمانہ کو دیکھ کے ہی کائنات کے بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے فاسق، بڑے بڑے گنہگار، بڑے بڑے ظالم جو ہیں وہ اپنے حضور کی بارگاہ میں آ کے سر نیاز کو جھکا دیتے ہیں۔ بڑے ایک بندہ آ گیا تھا، اس نے کہا میں حضور بڑا گنہگار ہوں۔ حضور نے فرمایا کتنا بڑا گنہگار؟ اس نے کہا بڑا گنہگار۔ فرمایا کتنا بڑا گنہگار ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے ہاتھ سے تقریباً 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا، میں قبیلے کا سردار ہوں، اپنی بچیوں کو بھی زندہ درگور کیا ہے، قبیلے کی بچیوں کو بھی زندہ درگور کیا ہے۔ حضور اس کا سارا قصہ سن کے روتے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک ایسے کوہرام بپا ہو جاتا ہے، صحابہ بھی رو رہے ہیں، آقا کریم بھی رو رہے ہیں، روتے روتے ایک دم سناٹا چھا گیا۔
اور آقا کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو جڈا بھی بڑا جرم کر لیا رب دی رحمت تو بڑا تے نہیں ہے۔ توبہ کرنا تیرا کام ہے، گناہ کی معافی مانگنا تیرا کام ہے، او بندے کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنا احکم الحاکمین کا کام ہے۔ حضرات عزیزتان آج ضرورت ہے بھائی طلعت صاحب ہوں، یاور صاحب ہوں، باور صاحب، جو بھی یہ سارے بھائی ہوں، یا میں ہوں، اویس صاحب ہوں، انصر صاحب ہوں، کوئی بھی انسان ہو، آج ہمیں معاشرے میں سب سے زیادہ ہر انسان کو اپنے اخلاق کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اخلاق یہ تو سارے باہر رہتے ہیں، اور باہر کے لوگوں کے اندر یہاں تک ہم جو ہے نا ہماری عادت یہ ہے کہ اسی لنگ دیں تک نال مونڈا مارنے ہیں، اور ان لوگوں کا غلطی سے بھی لگ جائے اور غلطی اپنی ہو تو پھر بھی معافی مانگتے ہیں، اگلے کی غلطی ہو پھر بھی معافی مانگتے ہیں۔ آج ہمارے اندر اخلاق دوبارہ سے لوٹ آئیں، یقین مانے ہم سے بہتر دنیا کی کوئی قوم نہیں ہے، ہم سے بہتر دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے۔ آج اخلاقی طور پہ ہم کمزور ہیں، لیکن یہ اخلاق یاد رکھیے بڑی خوبصورت چیز ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے نا اعلان کر دیا اپنی رعایا میں، اس نے کہا کہ جو بندہ خوبصورت بات کرے گا اسے 400 دینار انعام دوں گا، جڑا چنگی گل کرے گا انہوں کتنا انعام؟ 400 دینار۔ 400 دینار۔ بادشاہ ایک دن بیس بدل کے اپنے رعایا کے لیے باہر نکلا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک تقریباً 90 سال سے اوپر ہی کوئی خاتون گڑیا تھی، وہ زیتون کا درخت لگا رہی، پودا۔ تو بادشاہ اس سے مخاطب ہوا، کہنے لگا مائی اے درخت بھی لانی ہے تو پودا زیتون دا، تو 2-4 مہینے بعد مر جائے گی، اور اس پودے نے 10-20 سال کے بعد بڑے ہو کے پھل دینا ہے، تجھے یہ پودا لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا بادشاہ گل تو تیری ٹھیک ہے، پر میں اس لیے لگا رہی ہوں کہ ہمارے بڑوں نے پودے لگائے تھے، آج ہم ان کا پھل کھا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور آج میں لگاؤں گی تو کل ہماری آنے والی نسلیں اس کا پھل کھائیں گی۔ بادشاہ کو یہ بات بڑی اچھی لگی کہ مائی کی نیت کتنی خوبصورت ہے، کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اتنا جینا نہیں، لیکن میں یہ اچھا کام کروں گی تو کل دوسروں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا اس کو 400 دینار انعام دے دو۔ انعام دیا تو مائی مسکرانے لگ گئی، تو بادشاہ کہتا ہے مائی تو مسکرا کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا مسکرا اس لیے رہی ہوں کہ لوگوں کے اس جو ہے نا زیتون کا درخت جو ہے وہ 10-20 سال کے بعد بڑا ہونا تھا، پھر اس نے پھل دینا تھا، پتہ نہیں میں نے ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا، بادشاہ تو ہی کہہ رہا تھا کہ یہ 10-20 سال کے بعد پھل دے گا، میرے درخت نے تو ابھی پھل دے دیا، میرے درخت نے تو ابھی پھل دے دیا۔ بادشاہ اور خوش ہوا، اس نے کہا 400 دینار اور دے دو۔ 400 دینار اور دیے تو بھائی پھر مسکرا دی۔ اس نے کہا مائی اب کیوں مسکراتی ہے؟ اس نے کہا لوگوں کے جو زیتون کے درخت ہیں نا وہ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، اور میرے درخت نے یہاں کھڑے کھڑے مجھے 2 مرتبہ پھل دے دیا۔ بادشاہ پھر متاثر ہوا، پھر حیران ہوا، اس نے کہا 400 دینار اور دے دو، اور یہ 400 دینار دے کے نا بادشاہ نکل پڑا وہاں سے۔ وزیر دینار دے کے پیچھے بھاگتا ہے، کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ بھاگ کیوں آئے ہیں؟ اس نے کہا اگر بھاگتا نہ تو میرا خزانہ خالی ہو جانا تھا، پر اس گڑیا کی پیاری اور حکمت بھری باتیں ختم نہیں ہونی تھی، اس کی باتوں نے میرا دل مو لیا ہے۔ اگر میں سوچ رہا تھا میں وہاں سوال کرتا جاتا، اس نے اتنے پیارے جواب دینے تھے، میرا خزانہ ختم ہو جانا تھا، پر اس کی اچھی باتیں ختم۔ حضرات پیسے سے دولت سے آپ سامان خرید سکتے ہیں، لیکن دل خریدنے کے لیے آپ کو اچھی باتوں کی ضرورت ہے۔ اچھی بات انسان کو دنیا میں دوست بناتی ہے، دشمن ختم کرتی ہے۔ اچھی بات انسان کو لوگوں کے قریب کرتی ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، غمگین ہیں، بے قراریاں ہیں، بے چینیاں ہیں، ہم ہر بندہ کسی الجھی ہوئی کیفیت میں ہے، واویلا کر رہے ہیں، صبر کوئی نہیں، لیکن صبر بھی بہت بڑی دولت ہے۔ کہ بھائی یہ ماں دنیا سے جب جاتی ہے وہ کیفیت زید بکر نہیں سمجھ سکتی، یہ وہی سمجھتا ہے جس کی ماں جاتی ہے، اور اس کے بعد جب ماں کا غم ہلکا ہو جاتا ہے پھر اگلے کی ماں جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے، وہ پیچھے والا بھی نہیں سمجھتا۔ پھر جو یہ سلسلہ ہے نا غم، اللہ کریم کی قدرت کاملہ سے غم آہستہ آہستہ
کم ہوتا جاتا ہے، بندہ معمولات زندگی میں آ جاتا ہے، لیکن فی الوقت جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے اس وقت وہ جس کیفیت میں گزر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کی دولت اگر عطا فرمائے تو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ صبر بہت ضروری ہے، لیکن صبر یہ تو ایک انسان کے جانے پہ ہے، لیکن اگر کوئی دنیا کا معاملہ بھی اس پہ بھی صبر کرے تو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، ایک بندہ پرندہ لے کے آ گیا کہ حضرت میں نے بڑا یہ پیارا پرندہ پکڑا ہے، یہ جب بولتا ہے تو اس کی آواز سے دل کو سکون ملتا ہے، بڑا چین آتا ہے، بڑا قرار آتا ہے، لیکن پچھلے 3 دن سے یہ پرندہ بول نہیں رہا۔ آپ پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، اس پرندے سے پوچھیں کہ یہ کیوں نہیں بول رہا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس پرندے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ اس نے کہا واقعہ تو کوئی نہیں ہوا جناب، یہ بولتا تھا تو سکون آتا تھا، میرا دل کرتا تھا یہ بولتا رہے۔ 2 دن پہلے ایک پرندہ اسی کی طرح کا آیا ہے اور اس کے پنجرے کے پاس بیٹھا ہے، کوئی تھوڑی دیر انہوں نے آپس میں کوئی بات کی ہے، پھر جب سے وہ اڑ کے گیا ہے تب سے اس نے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے فرمائے اسے آزاد کر دو۔ اس نے کہا حضرت بڑا پیار سے میں نے پکڑا ہے اور بڑا اس کی پیاری ہے، اس کو آزاد کرو پھر تمہیں اس کا جواب ملے گا۔ جب اس کو آزاد کیا تو وہ اڑ کے نا تو سامنے والے درخت پہ بیٹھا اور پھر وہ اسی آواز میں بولا جس آواز میں پنجرے کے اندر بولتا تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ تو بولنے لگ گیا ہے، اب یہ بتائیں یہ کہہ کے کیا گیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا کے گیا ہے مجھے کہ کچھ دن پہلے میں قید ہو گیا تھا، میں روتا تھا قید میں، شور کرتا تھا، چیخ و پکار کرتا تھا، واویلا کرتا تھا، اسے لگتا تھا کہ یہ پیارے گانے گاتا ہے اور یہ میری رونے کی آواز کو گانے میں کنورٹ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، تو میں اسی پریشانی میں تھا۔ وہ میرا دوست پرندہ آیا، اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اس غم میں ہوں۔ اس نے کہا جب تک تو چیختا رہے گا اسے تیری چیخ کی سمجھ نہیں آئے گی، چپ کر جا، چپ کر جا، صبر کر جا، پھر دیکھنا تجھے آزادی میسر آ جائے گی۔ کہتا ہے تب سے میں چپ کیا ہوں، اس کو میری آواز نہیں آ رہی، اب یہ بے چین ہو گیا ہے، اب آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے مجھے آزاد کروا دیا ہے۔ اے حضرت سلیمان اسے میں یہی پیغام دے رہا ہوں، تو دنیا میں رہتا ہے، دنیا کی پریشانیوں سے چیخ و پکار کرے گا تو دنیا تیری چیخ و پکار کو نہیں سمجھے گی، اگر تو صبر کر جائے گا تیرا رب تجھے دنیا کی مصیبتوں سے آزادی عطا فرمائے گا۔ حضرات عزیز وقار، دنیا کی مشکلات، دنیا کی پریشانیاں عارضی ہیں، لیکن صبر اور استقامت، برداشت اور تحمل یہ انسان کو دنیا پہ سکون بھی دے دے گا، اگلا جہان بھی آسان فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، کیونکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ وہ سیانے کہتے ہیں 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ، 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ، ساریاں گلاں دی اکو گل ہے، جنی دیر تک سونے نبی دے قدماں چ نہیں ڈگو دے اونی دیر تک کامیابی اپنی حضور کی سیرت کو نہیں اپناؤ گے، حضور کے اسوہ حسنہ سے اپنی زندگی کا فیض نہیں لو گے، تب تک نہ چین ملے گا، نہ سکون ملے گا، نہ خوشی ملے گی، نہ انقلاب آئے گا، نہ تبدیلی آئے گی، نہ بہتری آئے گی، نہ تمہارے چہروں پہ خوشیاں آئیں گی۔ اگر چہروں کی خوشیاں چاہتے ہو، دل کا سکون چاہتے ہو، زندگی میں اطمینان چاہتے ہو، ایک ہی حل ہے، سر سے لے کے پاؤں تک نبی کی سنتوں کا پیکر بن جاؤ، اللہ عزتیں بھی دے گا اور سکون بھی دے گا۔ دعا ہے میری حاضری کو رب قبول فرمائے۔ میں نے جو چند باتیں کی ہیں کوشش جلدی میں کی ہے سکون کی بجائے تاکہ حاضری بھی ہو جائے۔ اب میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں اپنے معزز و محتشم بڑے ممنون و مکرم ہیں حضرت علامہ مولانا قاری ثناء اللہ صاحب چشتی دامت برکات ملالیہ، آپ کی تو ایک بات بھی ماشاءاللہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے اور آپ کا ایک جملہ ہمارے لیے گوہر آبدار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت فرمائے اور رونقیں آباد فرمائے۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائے۔ نعرہ تکبیر!